السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ پچھلے لیکچر آپ نے لے لیے ہوں گے اور آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ ہمارے پہلے چیپٹر کے 2 ٹاپکس رہ گئے ہیں، ایک کو ہم آج ڈسکس کر لیں گے، اس کے بعد ہمارا ایک ٹاپک رہ جائے گا، وہ انشاءاللہ کل ڈسکس کرنے کے بعد اس کے بعد ہم ایک کوئز کریں گے، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جو ہے وہ ارینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈیٹا بیس سے متعلق۔ ڈیٹا بیس ہم نے دیکھا کیا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس کے آبجیکٹو کون کون سے ہیں، ڈیٹا بیس میں ہارڈ ویئر کون کون سا استعمال ہوتا ہے، پھر ہم نے ڈی بی ایم ایس کو دیکھا کہ ڈی بی ایم ایس کیا ہے، ڈی بی ایم ایس اور ڈیٹا بیس میں ڈفرینس کیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ڈی بی ایم ایس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس۔ کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ڈیولپ کی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس میں کچھ خامیاں بھی رہ جاتی ہیں، اور کچھ چیزوں کو پرٹیکولرلی خاص طور پر کچھ چیزوں کو فوکس کر کے وہ چیز ڈیولپ کی جاتی ہے تو وہ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ تو ڈی بی ایم ایس دراصل ایک اس طرح کا سافٹ ویئر ہے، سیٹ آف پروگرامز ہے، کلیکشن آف پروگرامز ہے جو ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈیٹا بیس کلیکشن آف ڈیٹا ہے جس کے اندر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، جو ڈیٹا کو مینیج کر رہا ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس ہے، اور جو ڈیٹا بیس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈی بی ایم ایس یعنی کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں ڈی بی ایم ایس استعمال کرنے کے، یوز کرنے کے۔ آپ کا ڈیٹا بیس ڈی بی ایم ایس کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کافی ساری اس میں کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں، وہ کچھ مشکل ہو جاتا ہے ڈائریکٹ اگر آپ ڈیٹا بیس کو کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں تو وہ ڈیفیکلٹیز اس میں آتی رہتی ہیں۔ تو پھر یہ ایک سافٹ ویئر تیار کر لیا گیا جو ڈیٹا بیس کو مینیج کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈریگ اینڈ ڈراپ سمپل جو ہے ایک زبردست قسم کا انٹرفیس، یوزر فرینڈلی انٹرفیس جسے کہنا چاہیے، جس کو یوزر آسانی سے استعمال کر سکتا ہے، وہ پرووائڈ کرتا ہے اور اس سے آپ ڈیٹا بیس مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ڈی بی ایم ایس کو یوز کرنے کا ایڈوانٹیج سب سے پہلا ڈیٹا شیئرنگ کا ہے۔ ڈی بی ایم ایس کے ذریعے سے ڈیٹا ڈفرینٹ یوزرز کے درمیان شیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ آرگنائزیشنز، ایک سے زیادہ یوزرز ایک ہی ڈیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں، ایکسیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے؟ اب ڈی بی اے ایک بندہ ہوتا ہے، ڈی بی اے ایک رول ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اس کو کہتے ہیں۔ وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈیٹا بیس کو ایڈمنسٹر کرنا، یعنی کہ وہ ڈیٹا بیس کو جتنا بھی مینیج کرنا ہے وہ اس رول نے، اس بندے نے کرنا ہے، جس کو ڈی بی اے کہہ رہے ہیں۔ ڈی بی اے جو ہے وہ ہر ایک یوزر کو وہ رائٹس دیتا ہے، وہ ایکسیس دیتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ جس یوزر کو، جس آرگنائزیشن کو جتنی ایکسیس چاہیے ڈیٹا بیس کی اتنی ہی ایکسیس وہ اس کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک اس طرح سے یوزر، ہر ایک آرگنائزیشن ایک ہی ڈیٹا بیس کو اپنی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ظاہر کس طرح سے پتہ چلتا ہے وہ کہ اس یوزر کو کون کون سے رائٹس ہیں، تو وہ ہر یوزر کا ایک یوزر نیم بنا ہوتا ہے، یوزر نیم پاسورڈ کا آپ کو اس فینومینا کا پتہ ہوگا کہ یہ ہر ایک یوزر اس طرح سے یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اگر آرگنائزیشن میں وہ پوری آرگنائزیشن کے کچھ یوزرز ہیں اور ان کو سیم رائٹس دینے ہیں تو وہ ان سارے یوزرز کا ایک گروپ بنا لیا جاتا ہے اور اس گروپ کو وہ رائٹس سارے اسائن کر دیے جاتے ہیں، وہ ان کو پرمیشن دے دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیٹا شیئرنگ ڈی بی ایم ایس جو ہے اس کو آسان کرتا ہے۔ ڈیٹا شیئرنگ کیا ہے؟ ڈیٹا شیئرنگ یہ ہے کہ ایک سیم ڈیٹا کو، ایک ہی ڈیٹا بیس کو ملٹیپل یوزرز یا آرگنائزیشن کے ساتھ اس کو شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس۔
ڈیٹا انڈیپینڈنس پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ڈیٹا انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر کس طرح سے سٹور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا سٹرکچر بن رہا ہے ڈیٹا کا، وہ الگ چیز ہوگی، اور جو ایپلیکیشن سافٹ ویئر اس ڈیٹا بیس کو یوز کرے گا وہ ایک الگ چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ الگ ہوگا، ڈیٹا بیس الگ ہوگا، ان کی آپس میں کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ڈیٹا بیس میں کوئی چینج آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو وہ پروگرام کے اندر بھی چینج کرنی پڑے گی، یا پروگرام کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی چینج کرتے ہیں آپ، تو ڈیٹا بیس جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو مینیج کر رہا تھا ڈی بی ایم ایس۔ یہ اگر آپ ڈایاگرام دیکھ سکیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح سے ہم نے آپریٹنگ سسٹم والے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے درمیان ایک لیئر ہوتی ہے، ان کی آپس میں کمیونیکیشن کرواتا ہے۔ تو ڈی بی ایم ایس بھی بالکل اسی طرح سے ایپلیکیشن پروگرام اور ڈیٹا بیس کے درمیان والی ایک لیئر ہے جو دونوں کو الگ الگ رکھتا ہے، دونوں کو الگ الگ ٹریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، ان کی وہ ڈیپینڈنسی جو مینیج کر رہا ہوتا ہے وہ ڈی بی ایم ایس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیٹا انڈیپینڈنس ہو گئی، ڈیٹا شیئرنگ ہو گئی۔ اس کے بعد کمپلیکس ڈیٹا ریلیشن، ڈیٹا کے اندر آپس میں جو ریلیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی یہ مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ کس طرح سے اب یہ ڈیٹا ریلیشن شپ کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 3 میں ڈسکس کریں گے، ڈیٹا ریلیشن شپ۔ تو ابھی کے لیے آپ صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ڈیٹا جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہے وہ اس کے درمیان جو ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، جو ریلیشن مینیج ہو رہا ہے اس کو ریلیشن شپ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ڈیٹا جو ہے ایک جگہ پہ سٹور ہے تو اس سے متعلق ہی، اس سے ریلیٹڈ ہی ڈیٹا کہیں اور بھی سٹور ہے، تو ان کو آپس میں کس طرح سے ریلیٹ کرنا ہے، ان کو آپس میں کمبائن کس طرح سے کرنا ہے، اس کو ریلیشن شپ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو ڈی بی ایم ایس ایک تو کمپلیکس سٹرکچر آپ ڈیٹا کا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا جتنا بھی کمپلیکس ہو وہ بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ڈیفرنٹ ویو دیتا ہے، ایکسیس دیتا ہے، اور پھر اس ڈیٹا کو آپس میں ریلیٹ بھی کرتا ہے۔ فورتھ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، ڈیٹا سیکیورٹی۔ ڈیٹا سیکیورٹی جو ہے یہ بہت ہی ایک اہم فیچر ہے، اور یہ ڈیٹا ظاہر ہے جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس میں کافی سارا ڈیٹا جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ڈیٹا بھی ہوتا ہے۔ فرض کریں بینکنگ کی سسٹم کی اگر بات کریں تو بینک کے اندر جو اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہے، جو یہ کریڈٹ کارڈز وغیرہ کی انفارمیشن سٹور ہوتی ہے، تو وہ بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے، بڑا سینسٹیو ڈیٹا ہے۔ تو اور بھی مختلف آرگنائزیشنز کا ڈیٹا جو ہے، کسی گورنمنٹ کا، ملٹری کا ڈیٹا ہے، تو یہ بڑا سینسٹیو ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ تو ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس کو سیکیور کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کسی بھی ان آتھورائزڈ ایکسیس سے۔ ان آتھورائزڈ ایکسیس سے مطلب یہ ہے کہ اللیگل ایکسیس، یعنی کہ وہ بندہ ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کی، ڈیٹا کو دیکھنے کی، ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا کو دیکھ سکے یا اس کو اپڈیٹ کر سکے، اس کو کہتے ہیں ان آتھورائزڈ ایکسیس۔ تو ڈی بی ایم ایس اس سارے چیز کو، یعنی کہ سیکیورٹی کو کس طرح سے مینیج کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اس نے ڈیفرنٹ رولز اور پروسیجر بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہر یوزر کو وہ والے رائٹس، وہ والی پرمیشنز الاؤ کی جاتی ہیں، وہ والی پرمیشنز دی جاتی ہیں جو اس نے کام کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک یوزر ہے وہ صرف ڈیٹا کو دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی نیا ڈیٹا اس نہیں انٹر کر سکتا، اور نہ ہی ڈیٹا کو اپڈیٹ کر سکتا ہے، ڈیٹا کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا، صرف دیکھ سکتا ہے، تو اس کو صرف دیکھنے کی ہی پرمیشنز ملیں گی۔ اور یہ کون کر رہا ہوگا؟ یہ ڈی بی ایم ایس اس کو ریسٹرکٹ کر رہا ہوگا کہ آپ صرف دیکھ سکتے ہیں، آپ ڈیٹا کو تبدیل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ظاہر الٹیمیٹلی جو ڈی بی اے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ سارے رائٹس اور پرمیشن جو ہے اسی طرح سے مینیج کر رہا ہوتا ہے، اور یوزلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ڈی بی اے ہر ایک یوزر کو ایک یوزر نیم پاسورڈ دے دیتا ہے، اور وہ اپنے یوزر نیم پاسورڈ سے لاگ ان ہونے کے بعد ہی ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس یوزر کو جتنی ایکسیس ہے، جتنی پرمیشنز ہیں
جتنی اجازت دی گئی ہے کہ آپ نے یہ والا صرف ڈیٹا بیس کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ صرف وہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اس کو بھی میک شور کر رہا ہوتا ہے DBMS. پھر ڈیٹا بیس بیک اپ اینڈ ریکوری. بیک اپ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈیٹا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بلکہ ڈیٹا ہی امپورٹنٹ ہے. اگر ڈیٹا نہ ہو تو بھی آپ کے سافٹ ویئر، آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ کسی کوئی فنکشنالٹی جو ہے وہ خاص پرفارم نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی رزلٹ وغیرہ پروڈیوس نہیں کر کے دے سکتا. تو ڈیٹا بیس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے DBMS فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیٹا بیس کا بیک اپ لیتے رہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. آٹومیٹک بیک اپ کا سسٹم بھی ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد وہ ڈیٹا کا بیک اپ آٹومیٹکلی لے کر رکھ لیا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ کبھی وہ آپ کا ڈیٹا بیس لاسٹ ہو جاتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے، تو آپ دوبارہ سے اس کو ریکور کر لیتے ہیں. اس کو بیک اپ فائل میں جو ڈیٹا ہے اسی کو دوبارہ امپورٹ کر لیتے ہیں. اس کو ریکوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ڈیٹا بیس کی کاپی لے کے اس کو محفوظ کر لینا، اس کو بیک اپ کہتے ہیں. اور پھر اس کاپی میں سے ڈیٹا کو دوبارہ امپورٹ کر کے یوز میں لے کے آنا، اس کو ریکوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ایڈوانس کیپیبلٹیز مینس یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آن لائن یعنی کہ انٹرنیٹ کے اوپر جتنی اپلیکیشن چل رہی ہوتی ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری جو ہیں ان پیچھے ان کے بھی ظاہر ڈیٹا بیس، ان کے سرور کے اوپر ڈیٹا بیس پڑا ہوا ہے. تو وہاں سے آپ وہ ڈیٹا بیس جو ہے اس کو آن لائن اپلیکیشن کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے. تو اسی طرح سے ڈیٹا بیس سسٹم کافی سارے آج کل جو ہیں وہ آن لائن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایڈوانس کیپیبلٹیز پرووائڈ جو کر رہا ہے، اس کو مینیج کر رہا ہے، وہ بھی DBMS ہے. پھر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اب یہ 5-6 ہم نے ایڈوانٹیج دیکھے کہ DBMS کے کو استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو یہ سارے ہمیں ایڈوانٹیج ملتے ہیں، یہ فائدے ملتے ہیں. پھر اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. کاسٹ آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. اب DBMS ظاہر ہے ایک وہ سافٹ ویئر ہے، تو اس کو چلانے کے لیے آپ کو پروسیسر ہائی سپیڈ کا چاہیے، پروسیسر آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اور میموری جو ہے وہ بھی زیادہ سائز کی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سافٹ ویئر جو DBMS ہے وہ بھی کاسٹلی ہے، وہ بھی مہنگا ہے، اس کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. پھر دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ کاسٹ آف ڈیٹا کنورژن. ڈیٹا کنورژن کا مطلب یہ کہ آپ نے پہلے فائل سسٹم کے اندر ڈیٹا آپ کے پاس ہے، اس کو آپ نے ڈیٹا بیس کے اندر لے کے آنا ہے، تو اس کی کنورژن کی بھی ظاہر کاسٹ لگے گی آپ کو. وہ ڈیفیکلٹ بھی ہے، اور اس کو کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل بندے چاہیے، تو وہ بھی پیسے لیں گے. تو اس طرح سے یہ اس کی بھی کاسٹ آتی ہے، ڈیٹا کنورژن کی بھی. پھر کاسٹ آف سٹاف ٹریننگ. اب DBMS ہر بندہ استعمال ظاہر نہیں کر سکتا. جب آپ نے DBMS کو انسٹال کرنا ہے اپنے سسٹمز کے اوپر، تو آپ کو اپنا جو سٹاف ہے اس کی ٹریننگ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. اس کو پہلے ٹرینڈ کرنا پڑے گا. ٹرینڈ کرنے کے بعد ہی وہ DBMS کو اسموتھلی رن کرنے کے قابل ہوں گے. تو یہ آرگنائزیشنز جو پرووائڈ کرتی ہیں اس طرح کی ٹریننگز، وہ بھی پیسے لیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا پیسے والا کام ہے، یہ بھی اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اپوائنٹنگ آف ٹیکنیکل سٹاف. آپ کو ظاہر ہے جو DBA ہوگا، جو اپلیکیشن پروگرامر ہوگا، وہ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہوں گے. DBA کی ٹریننگ بلکہ وہ آپ کو ہائر کرنا پڑتا ہے، DBA جو ہے وہ، اور اپلیکیشن پروگرامر بھی، ٹھیک ہے. تو ان کو آپ نے سیلریز دینی ہے. پھر ڈیٹا بیس ڈیمیج ہو سکتا ہے اگر آپ نے بیک اپ نہیں لیا ہوا ڈیٹا بیس کا ساتھ ساتھ. تو اگر چونکہ آپ کا ڈیٹا صرف ایک ہی جگہ پہ سٹور ہے، ٹھیک ہے، سارا ڈیٹا آپ کا ان سنگل ڈیٹا بیس کے اندر انٹیگریٹڈ ہے، وہاں پہ ہے. تو اگر وہ سنگل پوائنٹ آپ کا ڈیٹا بیس کا ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو اور آپ نے بیک اپ بھی نہیں لیا ہوا، تو ڈیٹا آپ کا لاسٹ ہو سکتا ہے. پھر نیڈ آف ڈیٹا ڈکشنری. ڈیٹا ڈکشنری کی ضرورت. ڈیٹا ڈکشنری ایک اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ڈیٹا بیس سے متعلق ساری انفارمیشن ڈیٹا ڈکشنری میں موجود ہوتی ہے. ڈیٹا بیس سے متعلق
یا ڈیٹا کے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ڈیٹا ڈکشنری میں کے اندر محفوظ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹا ڈکشنری بھی انسٹال کرنی پڑتی ہے اگر آپ DBMS انسٹال کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے وہ کچھ ٹولز ہیں وہ آپ کو انسٹال کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 5-6 جو ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں DBMS کے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے، سمپل ہیں. اگر کوئی چیز پھر بھی سمجھنا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اپنی حاضری جو ہے اس کے لیے کومنٹ سیکشن میں یوٹیوب کے اوپر اپنا رول نمبر ضرور لکھیں ویڈیو دیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.